بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ حاضرین گرامی، قرآن کے اس فقرے اور آیت الکرسی کے اس ایک جملے سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس ضمن میں شیخ حفظہ اللہ نے، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے حدیث شفاعت پیش کی اور قیامت کے دن کا وہ منظر بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے کہ بڑے بڑے ائمہ انبیاء کرام جن کے مقام تک دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں پہنچ سکتا، وہ میدان محشر میں معذرت کریں گے کہ ہم اللہ کے جناب میں سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج پروردگار ایسا غضبناک ہے کہ نہ ماضی میں تھا نہ مستقبل میں ہوگا، اور اس خطرناک اور نازک موڑ پر پیغمبران الہی کا خوف اور حیا کا معاملہ ہوگا کہ اپنی ان غلطیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، جو حقیقت میں اب گناہ رہ ہی نہیں گئے، اس پر بھی وہ شرمندہ اور خوفزدہ ہوں گے۔ چنانچہ اس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے بھی اس کے بارے میں بیان کیا کہ آپ سفارش کریں گے تو براہ راست فوراً نہیں کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اجازت طلب کریں گے، اور جب کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا، سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی۔ انہی حدیثوں میں سے یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، بخاری مسلم کے بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرماتے ہیں کہ اب کہا جائے گا کہ میرے لیے، تو اس کے بعد جب سفارش کی اجازت دی جائے گی تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، اس حد سے اللہ کے رسول آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جہاں تک یہ پہلی شفاعت کبریٰ کا سوال ہے، وہ تو آپ سب کے لیے کریں گے حساب کتاب کی۔ اس کے بعد جب گنہگاروں کی معافی اور مختلف دوسری شفاعتوں کی بات ہوگی، شفاعت میں نے بتایا تھا کئی قسم کی ہے، جنت میں داخلے کے لیے ہوگی، ہاں، اور جس شفاعت میں اختلاف ہے، امت کے کچھ لوگ خوارج اور معتزلہ دو گروہ ایسے گزرے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن یا جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کے سلسلے میں، وہ چاہے امت محمدیہ ہی کے لوگ ہوں، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا تو وہ کافر ہو گیا، اور کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا، کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ لیکن یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ کفار اور مشرکین کا جہنم میں ہمیشہ جلنا یہ طے ہے، لیکن جو ایمان والا یعنی توحید والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ بعد میں اسے جہنم سے نکالے گا۔ اس میں نکالنے کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتوں کو، صالحین کو اللہ اجازت دے گا کہ ان کے لیے سفارش کریں۔ وہ لمبی حدیث ہے، بلکہ اسی حدیث شفاعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ، جب اللہ کے رسول بار بار کہیں گے میری امت میری امت میری امت، تو 4 مرتبہ اجازت دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لے، اس سے کم ہو اس کو بھی نکال لے، اس سے کم ہو اس سے بھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، اور اجازت ملے گی تب شفاعت ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے لیے جس کے اندر ایمان ہے، مطلب لا الہ الا اللہ، توحید ہے، اگر شرک و کفر اکبر رہا تو کبھی معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ حاصل کلام جو ہم کو یہاں اصل بات پر مرکوز کرنی ہے، اور شیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے آیت الکرسی کی یہیں تک مقدار پر بحث کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اس کے بعد والے ٹکڑوں پر تفصیلی گفتگو یا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ توحید کی اہمیت پر آخری میں ایک لمبا بیان دے کر، جو بہت اہم اور مفید ہے، ان چند سالوں پیشتر کی بات ہے یہ، ہاں، تو اپنے حالات اور مواقع کے اعتبار سے انہوں نے یہ پھر اس پس منظر میں بات چیت کی۔ آئیے ہم پہلے اس کو مکمل کریں۔ شیخ کی بات میں اپنی بات کہوں گا تو وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور درس طویل ہو جاتا ہے، لہذا میں آج چاہوں گا کہ انہی کی بات پر گفتگو کو مرکوز رکھا جائے۔ یہ تمہید میں نے کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ میں اللہ کی کمال جلالت و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے
کہ آپ کے سامنے اللہ کے جناب میں کوئی نبی بھی بغیر اجازت بات نہیں کرے گا، اور قیامت کا یہ منظر ابھی آپ نے سنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے سورہ زمر کا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر آیت نمبر 44، آپ یہ کہیے کہ ساری شفاعت اللہ کی ہے، یعنی اللہ مالک ہے، شفاعت اس کی ملکیت ہے۔ لہذا اس سے استدلال کیا کہ کوئی زندہ مردہ انسان، اس سے شفاعت نہیں کروائی جا سکتی اللہ کے پاس ان امور میں جو اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ملکیت جس کو وہ دے گا اسی کو ملے گی۔ دنیا کے لوگوں کے جیسا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ ہم زندہ سے جس طریقے سے کہتے ہیں کہ سفارش کر دو، ہاں زندہ سے دعا کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے، جیسا کہ جائز شفاعت میں ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا۔ تو کسی میت سے، مردہ سے، ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ اللہ کے جناب میں ہم کو کوئی چیز یہ دلوا دیں گے، اللہ کے فیصلے کو بدلوا دیں گے، یہ سوچ کر دنیا کی شفاعت کی طرح کوئی اگر شفاعت کا طلبگار ہوتا ہے کسی مخلوق سے، تو وہ اللہ کے خالص حق کو دوسرے کو دے رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ شفاعت اللہ کے جناب میں وہی کرے گا جس کو اجازت ملے گی۔ اب پھر یہ جملہ نقل کر کے شیخ آگے کہہ رہے ہیں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہیں کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ کا حق ہے، اللہ کی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ رافضی لوگ اور قبوری، روافظ اور قبوریون، قبر پرست کو عرب لوگ قبوری کہتے ہیں، رافضی اور قبوری لوگ، یہ لوگ مردوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ اجمیر شریف جا رہے ہیں، بغداد شریف جا رہے ہیں، کلیئر شریف، شریف انہوں نے کہا، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں شریف وہی شہر ہے جس کو اللہ اور رسول نے شریف قرار دیا، مکہ شریف، مدینہ شریف۔ زیادہ سے زیادہ ہم بیت المقدس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مقدس ہے، شریف ہے۔ باقی یہ سب جن کو شریف بنایا گیا ہے، یہ لوگوں کے خود ساختہ، بناوٹی، بدعتی، ہماری زبان میں کہہ لیں میڈ ان انڈیا ہے۔ اللہ کے نبی یا اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ مردوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں کہ یہ وہی عقیدہ جو قوم نوح کا تھا کہ ہمارے بت جو ہے ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم ان کی بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ آپ قبر پرست لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی اجمیر والے بابا، نظام الدین اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ، ان لوگوں کی قبروں پر آپ جاتے ہیں نظر و نیاز کرنے، کیوں؟ تو کہا ان کی عبادت۔ اب یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں کر رہے۔ کفار مکہ تو کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کسے کہتے ہیں یہی نہیں سمجھا ان لوگوں نے۔ قرآن حدیث پڑھیں، عبادت کا معنی سمجھیں، یہ جو نظر و نیاز کرنا، چادر چڑھانا، توجہ کرنا، طواف کرنا، قبر کا طواف کرنا، قربانی کرنا، یہ سب عبادت کے اعمال میں شامل ہے۔ ہر وہ عمل، قول، ظاہر ہو یا باطن، جو اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اب اللہ نے نظر پوری کرنے کے لیے کہا، قربانی کرنے کے لیے کہا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ذبح کرو۔ تو جیسے نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی، ویسے قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہوگی۔ اس آیت سے پتہ چلا، اور بھی بہت سی دلیل ہے۔ اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا، مطلب اللہ بندوں سے چاہتا ہے، اور جو کام اللہ بندوں سے چاہتا ہے وہ عبادت ہے، قول ہو، فعل ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، سب عبادت ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ تو کہا کہ مردوں سے یہ شفاعت طلب کرتے ہیں، بل یذبحون لہم، بلکہ ان کے لیے ذبح کرتے ہیں، بل یستغیثون بہم، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے فریاد طلب کرتے ہیں۔ فریاد طلب کرنا مصیبت میں مدد مانگنے کے لیے کے معنی میں سمجھ لیجیے ہوتا ہے۔ بل یعتقدون فیہم انہم یعلمون الغیب، بلکہ اتنا ہی نہیں، وہ ان کے بارے میں یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ ابھی آتے آتے میں نے ایک آٹو پر لکھا ہوا دکھا مولا علی، ہاں شیعہ لوگ کہتے ہیں مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام بول چال میں کہتے ہیں کہ حسین کا دیا کھاتے ہیں۔ ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی اگر آپ لے آئیں تو شفا میں مددگار ہے، اس کی تعویذ بنا کے پہن لیں شفا دے گی۔ اب یہ میں شیعوں کی ایک دو باتیں بتا رہا ہوں، ایسے ہی قبر پرستوں کے مختلف بزرگوں اور ان کی قبروں اور ان کی مزارات کے تعلق سے الگ الگ عقیدے بنا کر رکھے ہیں۔
فلاں جگہ جائیں تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کے مقام اور در پہ جائیں تو یہ گویا اللہ نے ڈپارٹمنٹ باندھے. بالکل سیم ویسے ہی جیسے ہندوؤں کے یہاں یہ ہے کہ فلاں چیز کی دیوی فلاں ہے، فلاں کا دیوتا فلاں ہے، یہ کام بنانا ہے تو اس کے مندر میں جائیں، وہ کام بنانا ہے تو اس کی مالا جپیں. خود ساختہ باتیں. کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی؟ بنانے کی پوری قدرت اللہ کو تھی. اب بنانے کے بعد چلانے کی طاقت نہیں ہے اللہ کو. لوگوں کی مدد کا محتاج ہو گیا کہ ڈپارٹمنٹ باندھ دیا، یہ فلاں فرشتہ سنبھالے، یہ فلاں فرشتہ سنبھالے، اور یہ فلاں بزرگ سنبھالے، یہ فلاں بزرگ. فرشتے تو اس کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو کاموں کو سونپا ہے، لیکن اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. جو حکم اللہ دیتا ہے وہی کرتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے مردوں کے بارے میں یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ایک ایک جملہ جو ہے نا آپ بہت مرتبہ سنتے ہیں، ہاں، لیکن اس کو سنجیدگی سے اس پر غور کیجئے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ایک مزار پہ اگر آپ چلے جائیں، ہاں، ہم لوگ راجستھان گئے تھے بیکانیر، واپسی میں میں تو چاہتا نہیں تھا اجمیر رکے، رات میں مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا رات کا کہ لاج میں سو جائیں. ہاں، صبح میں دوسرے دن دوست و احباب نے کہا کہ ہم جائیں گے ذرا قبر کا منظر دیکھنے، وہ خواجہ اجمیری صاحب جو بولتے ہیں ہم لوگ. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جائیے، میں سوؤں گا، شرک کے اڈے پہ مجھے نہیں جانا. زبردستی لے کر گئے، اور اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ مناظر دیکھیں گے تو ضرور اس پر خطبہ اور تقریر کریں گے. اور واقعی جب میں نے مناظر دیکھے یہاں مالیگاؤں میں ایوب مسجد میں آ کر میں نے دو جمعہ مسلسل خطبہ دیا تھا. اتنا بھیانک اور کھلا شرک، سر عام، سر بازار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توہین، الٹے سیدھے عقیدے. کوئی دھاگا بیچ رہا ہے، خواجہ صاحب کا ہے، پیسے لے کر یہ دے رہا ہے، آپ کی مراد پوری کرنے کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے. ہاں، جنتی دروازہ وہ کھلتا ہے اور اس میں گئے تو جنت میں چلے گئے. سجدہ ہو رہا ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں. ہاں، اہل ایمان کا سماع قرآن سننا ہے. اور یہ بدعتیوں کا، علامہ ابن کثیر اور سلف میں کئی لوگوں نے لکھا کہ یہ بدعتیوں کا سماع ہے. قوالی اور شرکیہ کلام، نعت، گانے بجانے، ہاں، یہ اہل بدعت کا سماع ہے. اور اہل ایمان کو سکون ملتا ہے. جمعہ کے دن جو میں نے آیت پیش کی تھی، ہاں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون، ہاں، کہ اللہ نزل احسن الحدیث، ہاں، کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ، ہاں، جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، جس میں احکام مسائل بار بار دہرائے گئے ہیں. اس سے ان لوگوں کے دل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اور ڈر رکھتے ہیں. تو اہل علم نے اس آیت کی روشنی میں لکھا کہ اہل علم مسلمانوں اور مومنوں کو قرآن سن کر دل میں خوف اور مطلب ان کے اندر اطمینان سکون ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن سے تاثیر ہوتی ہے. یہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور اہل بدعت قوالیاں سنتے ہیں، گانے بجانے سنتے ہیں. آپ جائیے ہر مزار پہ، میں نے نظام الدین اولیاء کے یہاں بھی دیکھا، دلی میں تبلیغی جماعت کے مرکز کے بالکل پڑوس میں، دنیا میں دعوت کر رہے ہیں، نیچے شرک ہو رہا ہے پڑوس میں، اس کو روکنے کی جرت نہیں ہے کسی کو. اور مزارات پہ جائیے تو یہ سارے منظر جو سادہ سادہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. روئے زمین کا عظیم الشان گناہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شرک، کفار مکہ کا شرک، آج مسلمان کہلانے والوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے. قبوریوں، روافظ میں، ان کے اندر ان کے بارے میں یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں یہ ہماری فریاد سنیں گے، یہ سفارش کریں گے. اتنا ہی نہیں، یہ تو زبان سے دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا واسطہ وسیلہ ہے، لیکن آگے چل کے یہاں تک عقیدہ ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں. ہم کہیں سے بھی پکارے یہ سنتے ہیں. ایسی ایسی حکایات سن کے غصہ بھی آئے اور ہنسی بھی، کہ بزرگ جو ہے ان کے قبر پر پہنچے، راستے میں ایک لونڈی کو دیکھا، ایک صاحب نے اس کو پسند آ گئی اور قبر پر جا رہے تھے، ہاں، لیکن وہ کسی اور کی ملکیت تھی. اب وہ جب قبر پر پہنچے تو ان کے جو قبر میں ان کے پیر صاحب تھے، ہاں، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس پسند آ گئی ہے. ہاں، تو وہ جو مالک تھا اس کو دل میں ڈالا. وہ قبر پر اس سے پہلے پہنچ کر کہا کہ میں آپ کو اپنی یہ لونڈی جو ہے آپ کو ہبہ کرتا ہوں. ہاں، اور پھر پیر صاحب جو ہے قبر میں سے اپنے مرید صاحب کو کہتے ہیں کہ تیرے کو پسند آئی تھی نا، جا میں یہ تجھے دیتا ہوں.
قبر کے اندر ان کو پتہ چل گیا سب، نعوذ باللہ، اس طرح کے انتہائی غلیظ اور گندے واقعات۔ اس میں کیا ہے کہ بھائی مرید کی بات کو قبر میں رہتے ہوئے پیر صاحب جو ہے جان گئے، لڑکی کے مالک کے دل میں ڈالا، وہ دے بھی دیا۔ کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ؟ کائنات میں تصرف کر رہے ہیں، دلوں کی باتوں کو جان رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ منافقین کو آپ نہیں پہچانتے، ہم پہچانتے ہیں۔ کیا ہے قرآن نے کہا کہ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں پہچانتے، نحن نعلم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گرد رہنے والے منافقین کے بارے میں نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے دھوکہ دے کر کہا کہ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے قبیلے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجیے، آپ نے بھیج دیا اور انہوں نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کے دل میں سازش کا خیال ہے، دھوکہ دے کر ہمارے صحابہ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلا۔ اور یہ قبر کے اندر رہتے ہوئے ایک بزرگ کو یہ پتہ چل جا رہا ہے کہ میرے مرید کو فلاں لڑکی پسند آ گئی، اور پھر آپ تصرفات، دل بھی بدل دیا، وہ مل بھی گئی، اس کے حوالے بھی کر دیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ قطب، ابدال اور نہ جانے کیا کیا، غوث، یہ اصطلاحیں ہیں صوفیوں کے یہاں۔ کائنات کا نظام یہ چلا رہے ہیں۔ ایک وہ غوث ہوتا ہے، اس کے انڈر میں 4 قطب ہوتے ہیں، اس کے انڈر میں اتنے ابدال ہوتے ہیں، ہاں، اور فلاں کیا اوتار اور کیا کیا اصطلاحات ہیں، ان کی اپنی تشریحات ہیں۔ یہ قرآن حدیث میں یہ سب تفصیلات نہیں ہیں، یہ لوگوں کی بناوٹی بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات کا نظام حضرت علی چلا رہے ہوں یا قطب اور ابدال چلا رہے، اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ کھلا شرک اکبر کر رہا ہے۔ اسی عقیدے پر مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو یہ عقیدے رکھتا ہے، کیونکہ اس کا لا الہ الا اللہ ہی صحیح، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب مان رہا ہے، ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہے۔ اسی لیے شیخ نے کہا کہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ قبوری اور روافظ اور بہت سارے اب دوسرے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی فریاد سنیں گے، ان کی بگڑی بنائیں گے، ان کی مشکل آسان کریں گے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو دستگیر نام دے رکھا ہے نا ان لوگوں نے۔ آگے کہا کہ یہ کائنات میں تصرف رکھتے ہیں اور غیب بھی جانتے ہیں۔ ما وقفوا عند الشرک فی الالوہیہ، یہ لوگ الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شرک کرنے تک صرف نہیں رکے، بل تجاوزوا ذالک الی الشرک فی الربوبیہ، اس سے آگے بڑھ کر ربوبیت میں بھی شرک کیا۔ اور کیا کہا کہ قل لا یعلم، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ سورہ نمل کا قرآن کا فرمان چمک رہا ہے، اور کوئی ایک آیت نہیں ہے، ایسی اور بھی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی نہیں، اپنے نبی جو کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب اور نزدیکی بندے ہیں، اعلیٰ درجے کے، اللہ نے ان سے کہا خطاب کر کے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ یہ تراویح میں جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کی دنیا کی فضیلتیں جانتے مانتے ہیں، اس کو کب مانیں گے؟ اللہ اس میں کتنا صاف صاف کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ جو کہتا ہے، یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ کے کہنے کا مطلب یہ بتائیں گے۔ جو رسول نے سمجھا، جو صحابہ نے سمجھا، جو علماء سلف معتبر مفسرین نے آج تک سمجھا اور سمجھایا، وہ سب غلط۔ یہ بدعتی قبوری اس کو توڑ مروڑ کے اس کا کچھ معنی بیان کرے، جو صاف صاف الفاظ عربی عبارت کہہ رہی ہے، کہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ گمراہی کا بالکل خاص شیطانی چال کا بالکل اثر نظر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ میں یہ تم سے یہ نہیں کہتا، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 188 میں اللہ نے کہا کہ آپ کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ میں بار بار کہتا ہوں، توحید کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان، سب سے اونچے درجے والے پیغمبر کو آپ کہہ رہے ہیں، اور جب آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور یہاں اس آیت میں کہا کہ آپ کہیے کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی بھی نفع اور کسی بھی نقصان کا مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ، سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے۔ جب رسولوں کے سردار اپنے ذات کے لیے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے،
تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ کتنی صاف سیدھی قرآن کی بات ہے. یہ عقیدے کی باتیں، دین کی باتیں، دین کی بنیادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کو سمجھانے اور وضاحت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب کوئی نہیں مانتا، نہیں سمجھنا چاہتا، تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اسی لیے وہ شدید اور غضبناک، انتہائی خطرناک عذاب کا مستحق ہوگا جو شرک پہ مرے گا، کیونکہ اللہ نے توحید بالکل واضح کر دی ہے. بتائیے کسی جاہل انسان کو بھی یہ ترجمہ کر کے بتائیے، کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ معنی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے کیا کہ میں اپنے نفس کے لیے، قل لا املک، میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعن، کسی بھی نفع کا، ولا ضرن، اور نہ کسی بھی نقصان کا، ہاں، الا ماشاء اللہ، سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے. ہم جو چیزیں کرتے ہیں نا، کھا پی لیا، کسی کو مار دیا، ٹھوک دیا، تو یہ اتنا ہی کر پاتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے. جو اللہ نہیں چاہتا، آپ چاہیں کہ کسی کو برباد کر دیں، نہیں کر سکتے. آپ چاہیں کسی کو قتل کر دیں، نہیں کر سکتے. آپ چاہیں کسی کو تماچا مار دیں، نہیں مار سکتے اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے. وہی بات کہہ رہے ہیں، میں بھی اختیار نہیں رکھتا. ہاں، ولو کنت، آگے والا جملہ دیکھیے، اور ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، خیر، اگر میں غیب جانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ آپ کہیے، اگر میں غیب جانتا تو خیر اور بھلائیاں میں خوب کرتا. ہاں، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف چھوتی بھی نہیں، لاحق ہوتی ہی نہیں. یہ ایک دم کلیئر بات ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت اگر میں دروازے سے باہر جاؤں گا تو گولی چل جائے گی، میرے اوپر فائرنگ ہوگی، تو آپ نکلیں گے کیا؟ تو ہم کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم ایک گھر میں بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے میں گھر کی چھت گر جائے گی، ہم اس گھر میں رکیں گے کیا؟ نہیں رکیں گے نا. ایسے کتنی اور مثالیں اپنے طور سے سوچیے. پہلے سے اگر ہم کو خطرے کا علم ہو جائے کہ ایسا ہونے والا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ خطرے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. سمپل بات. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں غیب جانتا، رسول کو کہنے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور عقل استعمال کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ، کہ سوچو، آپ لوگوں سے کہو، اگر مجھے غیب پتہ ہوتا، پہلے سے مستقبل کی باتیں معلوم ہوتی، غیب کی باتیں جو ناموجود ہے معلوم ہوتی، تو میں بھلائیاں کرتا نا. وہ کام کرتا ہی نہیں جس میں نقصان ہو، کیونکہ پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہ کرنے میں نقصان ہے تو وہ کام کرتا ہی نہیں. پہلے سے پتہ چل جاتا کہ صحابہ کرام کو معونہ اور رجی کے 2 واقعات 4 ہجری میں ہوئے. ہاں، ایک میں 10 صحابہ، ایک میں 70 صحابہ کو مشرکین نے دھوکے سے قتل کیا، آپ کے پاس سے لے کے گئے دعوت و تبلیغ کے نام پہ، اور پھر انہیں گھیر کر قتل کیا، شہید کیا رضی اللہ عنہم. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ چلا ہوتا کہ یہ لوگ لے جا کے میرے صحابہ کرام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ بیچتے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلے سے معلوم تھا، تو معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ نے صحابہ کرام کو بھیج دیا شہید ہونے کے لیے، اور پھر شہید ہوئے تو 1 مہینے تک بد دعا کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان کفار کے اوپر جنہوں نے دھوکہ دیا تھا. سوچئے، یہی قرآن کہہ رہا ہے. عقل بھی استعمال کیجئے، قرآن کی عقلی دلیل ہے، قرآن تو ہے ہی ہے، اس میں عقل کی دلیل بھی ہے کہ اگر میں غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، اور مجھے برائی چھوتی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کتنے معاملات میں جو ہے کوئی کہیں صحابہ کا کہیں دوسرا نقصانات ہوئے. ہاں، اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہاں جانے میں، یہ کام کرنے میں نقصان ہے، تو آپ نہیں کرتے. یہ دلیل ہے کہ آپ کو پہلے سے غیب نہیں معلوم تھا. ہاں، وہ چیزیں معلوم ہو جاتی تھی جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور سے بتاتا تھا، اور ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول نے امت کو بھی بتا دیا. جیسے قیامت کی نشانیاں، دجال نکلے گا، ابھی غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا ہے. یہ دجال نکلا ہے، ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے نا، لیکن آئے گا. ہم اور آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہی تو ایمان بالغیب ہے نا. جو ہوا نہیں ہے تو اس کو وہ ہمیں کیسے پتا؟ دجال آئے گا، ہمیں کیسے پتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتا چلا نا. ابھی وہ خبر احاد اور کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ الگ چھوڑیے، جو مانتے ہیں ابھی اس کی بات. دجال آئے گا یہ ہمیں پتا ہے، یہ غیب ہے. اب یہ حدیثوں میں ہے، حدیثیں اللہ کے رسول نے بیان کی. اللہ کے رسول نے کہاں سے بیان کی؟ اللہ کی طرف سے بیان کی.
تو اللہ نے جو رسول کو بتایا رسول نے ہم کو بتایا، ایسا ایسا قیامت کی نشانیاں ہیں، مرنے کے بعد قبر میں ایسا ایسا ہوگا، ہاں اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے میدان محشر میں ایسا ایسا ہوگا۔ ابھی ہم نے ایک لمبی حدیث پڑھی کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ جنت ایسی ہوگی، جہنم ایسی ہوگی، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ تو جو غیب اللہ نے رسول کو بتایا وہی معلوم ہوا، اور جو معلوم ہوا وہ آپ نے امت کو بتا دیا۔ لہذا بذات خود ذاتی طور پہ غیب دانی، غیب کے علم کو جاننا یا معلوم ہونا، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ وہ شان جو اللہ کی ہے، وہ علم جو اللہ کا ہے، عالم الغیب والشہادہ، علام الغیوب ہونا، ہاں ظاہر کھلے چھپے کا علم رکھنے والا ہونا، یہ شان صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں غیب جانتا ہوتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، تکلیف مجھے چھوتی بھی نہیں، میں تو بس ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ دو آیتیں نقل کر کے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور یہ جو ہے قبوری روافظ اور آج بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے قرآن حدیث سے ناآشنا جاہل اور قرآن حدیث کے مخالف، یہ بزرگوں پیروں مردوں کی قبروں کا چکر لگا رہے ہیں، وہاں عبادت کر رہے ہیں، اور جو خصوصیات اللہ کی ہیں وہ ان مردوں بزرگوں کے بارے میں مان رہے ہیں، مشرکین مکہ کی طرح۔ کتنا بھی برا لگے سننے والوں کو کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ہاں ہمارے بارے میں کہیں، لیکن جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث بیان کر رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں شیخ فَيَعْتَقِدُونَ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَبَعْضُهُمْ فِي غَيْرِ الْأَوْلِيَاءِ، تو بعض لوگ تو یہ لوگ جو ہیں اولیاء کے بارے میں، اور بعض لوگ تو اولیاء کے علاوہ دوسروں کے بارے میں، بلکہ آگے شیخ نے بتایا کہ اولیاء اور غیر اولیاء تو چھوڑیے، غیر انسانوں جانوروں کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی آگے کہا کہ ان میں سے بعض جو ہیں حیوانات کو معبود بنا ڈالا۔ اب جیسے ہم ہندو مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں ہنسی آتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کوئی گائے کو پوج رہا ہے، سانپ کو پوج رہے ہیں، چوہے کو مقدس مان رہے ہیں، گنیش کی سواری بولتے ہیں، ہے نا، جانوروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہاں، ہاں گو موتر کو مقدس پانی کی طرح پیا جا رہا ہے، بلکہ ابھی علاج کسی نے بتایا کہ کورونا کا بھی علاج اس سے ہو جائے گا، ہاں اتنی عقیدت ہے۔ اب بتائیے جانوروں کو وہ پوچھتے ہیں، ابھی ہم نے سنا ہنسی آ جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو توحید کی نعمت دی ہے، لیکن جو لوگ مانتے ہیں جب وہ اس کو سنتے ہیں بولتے ہیں تو ان کے دل میں عقیدت آتی ہے۔ آپ جس پر ہنس رہے ہیں وہ اس پر سنجیدہ ہوتے ہیں، دل کے جذبے سے اس کو پیتے کھاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالتے ہیں، تبرک سمجھ کر اپنے آپ پر کپڑے پر نہ جانے کہاں کہاں چھڑکتے ہیں، دواؤں میں ڈالتے ہیں۔ ہاں وہ کیا نام ہے، رام جو آدھا ننگا رہتا ہے مودی کے ساتھ، پنڈت وہ بابا رام دیو، اس کی جو کمپنی ہے وہ گو موتر کا کثرت سے استعمال کر رہی ہے، ایسا وہ خود بیان دیتے ہیں۔ تو خیر یہ معبودات کا میں ان کی بات بتا رہا تھا۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اہل ضلالت اور ملحدین بے دین لوگ جو ہیں ان کی یہ مکاریاں چالاکیاں یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ کہیں کہیں ایسا ہے کہ بعض حیوانات کو انہوں نے قبر میں دفن کر دیا، ان کی قبر بنائی، جانوروں کی، گدھے کی، بلی کی یا کچھ اور جانوروں کی۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے، شیخ نے جو بات کہی ہے یہ حقیقت میں واقعہ ہے کہ کہیں کہیں گدھے کی قبر ہے، بلی کی قبر ہے، اور ان کے بارے میں قصے کہانیاں اڑا دی ہے کہ ایسا خواب دیکھا، ویسے بابا صاحب آئے اور بتایا کہ یہ میرا چھلاوا ہے۔ کسی بابا نے اپنے کسی مرید کو کہا کہ مجھے کچھ دیا ہی نہیں اتنی خدمت کی، کہا یہ گدھا لے جا۔ ایک لمبا واقعہ ابھی آیا تھا، اب بتاتے کہ حقیقی واقعہ، مرید لے کے گیا گدھے کو کہ چلو پیر صاحب نے یہ گدھا دیا ہے، اسی سے کام چلائیں گے کچھ کام، لیکن یہ کیا کام آئے گا۔ ہاں وہاں لے گیا، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، گدھا مر گیا۔
اب بولا کہ پیر صاحب نے ایک گدھا دیا تھا وہ بھی مر گیا، اس کو قبر بنا کے وہاں غم کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب آئے، دیکھے کہ یہ قبر بنی ہوئی ہے اور یہ بڑا غمگین بیٹھا ہے، کوئی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ کی قبر لگتی ہے، اس نے وہاں کچھ چڑھاوے کے طور پہ کچھ رقم ڈال دی۔ یہ چونکا، اب دوسرے نے دیکھا کہ یار یہاں چڑھاوے کا چڑھایا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ مجاور ہے، وہ بھی دینا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے اس کی شہرت اتنی بڑی کہ ایک دن جب یہ جس نے گدھے کو دیا تھا اس کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ یہ اتنی بڑی شاندار قبر، ہاں میں جہاں کی مجاوری کرتا ہوں یہ تو اس سے بڑی دکان ہے، اس سے زیادہ کلیکشن ہو رہے ہیں، ہاں تو دیکھنا چاہیے کس کی قبر ہے کیا ہے۔ گیا تو دیکھا کہ اپنا یہ تو میرا مرید ہے۔ کہا یار تو کب سے یہ قبر کس کی ہے، تو نے کیا کیا؟ ارے بابا آپ ہی نے تو دیا تھا گدھا، اسی گدھے کی قبر ہے یہ، واقعی آپ نے میرا کلیان کر دیا، میرا کام بنا دیا۔ وہ گدھا مرا، اس کی قبر بنی اور اس پر لوگ اس طرح ٹوٹے پڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہنسی آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ بعض جگہوں پہ قصداً کچھ لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بلی کتا گاڑا اور پھر لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس کی یہ فضیلت ہے، میرے خواب میں فلاں بزرگ آئے تھے، پھر پہلے سے سیٹنگ رہتی ہے کہ دوست آگے کہتا ہے کہ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب یا فلاں بابا صاحب جب اس کے خواب میں آ رہے تھے نا تو آتے آتے میرے پاس بھی رکے تھے اور بول رہے تھے کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، اس کو یہ بولوں گا۔ اب تائید ہو گئی تو لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہاں جن کے عقیدے برے ہیں، گندے ہیں، ہاں وہ اس قسم کی باتوں میں، فریب میں بہت جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہاں اگر دلائل کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو، دلائل کو، اعتقادات کو مانیں گے نا تو ہمارے عقیدے ادھر ادھر نہیں پھیلیں گے، پھٹکیں گے۔ جیسے آج بہت سارے جاہل مسلمان، ارے وہ بزرگ تو ایسے تھے، ارے وہ تو ویسے تھے۔ میں نے ٹرین میں دیکھا، آپ لوگوں کو غیر متعلق بات لگی لیکن مجھے ضروری محسوس ہوتی ہے، ایک صرف مختصر سا، ایک ٹرین میں کافی پہلے اورنگ آباد سے پروگرام کے بعد لوٹ رہا تھا، بڑی بھیڑ تھی، تو ایک سردار جی اور ایک مسلمان دونوں میں بات ہو رہی تھی، میرے سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ تو مسلمان نے اپنے ایک بابا کی کرامت بتائی تو پلٹ کے سردار جی نے گرو نانک کی کرامت بتائی۔ میں نے سنا، اب جب خاموش ہوئے تو میں نے اس مسلمان سے سوال کیا کہ انہوں نے جو گرو نانک کی کرامت بتائی ہے کہ پانی نہیں تھا، لاڑکانہ میں ایسا ایسا ہوا اور انہیں چٹان کو ایسا کیا تو اس میں سے پانی نکل گیا، چشمہ پھوٹا، آج بھی پنجاب میں جاؤ پاکستان کے، وہاں آپ کو وہ چشمہ ملے گا جو گرو نانک جی نے چالو کیا تھا، کرامت بتاتے۔ تو میں نے اس مسلمان سے پوچھا کہ گرو نانک جی کی جو کرامت انہوں نے بیان کی کیا آپ مان گئے؟ تو وہ مجھے گھورنے لگے، پہلے مجھے غور سے گھورا۔ میں نے کہا میں جو پوچھ رہا ہوں بتائیے کہ کیا آپ مانتے ہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کیوں مانوں گا؟ نہیں مانا میں نے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب آپ نے اس کے گرو کی بات، گرو کا کرامت کو نہیں مانا تو آپ کے بابا کی کرامت وہ کیوں مانے گا؟ آپ بولے کہ میرے بابا ایسے، خواجہ اجمیری ایسے، ہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کیا، ان کی یہ کرامت ہے۔ بولا وہ سردار بھی کیوں مانے گا؟ آپ اس کے گرو اب ایک ہندو آئے اور یہ بیان کرے، رامائن جو تصور آتی ہے آج اس کو بلا وجہ حقیقی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خود ہندو علماء اور محققین کا کہنا ہے والمیکی نے جو ڈاکو سے اچھا انسان بنا تھا، ایک کہانی لکھی تھی، حقیقت نہیں ہے، اور یہاں رام کی جنم بھومی بنا کر لڑائی لڑی اور ہماری مسجد چھین لی، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دے دیا۔ ہندوؤں میں لوگ کہہ رہے ہیں رام پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہاں جھگڑا ہے کہ پیدا ہونے کی جگہ تھی، یہ ہم سے لڑ کے لے رہے ہیں جگہ۔ تو اسی رامائن میں، رامائن کے مطابق کیا بات چل رہی تھی اپنی؟ ہاں میں نے کہا رامائن کے مطابق، ہاں رام جی کو ان کے بھائی کے لیے، کس کے لیے جڑی بوٹی کی ضرورت پڑی، ہنومان کو بھیجا کہ فلاں پہاڑی پر جا کے وہ جڑی لے آئے، اور جب وہ گئے تو وہ درخت پہچان نہیں رہے تھے، تو اب انہوں نے پورا پہاڑ اٹھایا اور پہاڑ اٹھا کے ہی لے آئے کہ اب اس میں جو بھی جڑی ہے نکال لو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر کوئی ہندو یہ بیان کرے تو آپ مانو گے کہ ہنومان جی پوری پہاڑی لے کر آ گئے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ چیزیں دعوت و تبلیغ کی نہیں ہیں اس طریقے سے، یہ اس طرح سے لوگوں نے اپنے اپنے بزرگان کے بارے میں بہت ساری چیزیں تراش
کیا ثبوت ہے ان چیزوں کا؟ ابھی ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کے افراد فضائل اعمال کتاب میں اور اپنے لوگ اپنے اپنے طور سے بنا کر یا سن کر بیان کرتے ہیں ایسے ایسے واقعات جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ میں اپنے واقعات اپنے بتاؤں، میں بہت کم چھوٹا آدمی ہوں، تو حیرت ہوگی ایک آدمی سے تبلیغی نصاب والے ہاتھ میں تبلیغی نصاب لیا ہوا تھا بنارس میں میرے پڑھنے کے زمانے میں نے جھک کر دیکھا، اس نے کتاب بتائی، میں نے ایسے کیا، اس کو لگا کہ یہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے، تو کہا کیا خیال ہے اس میں؟ میں نے کہا بہت ساری غلط سلط باتیں، اس میں قرآن حدیث کے خلاف باتیں ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ کھول کے بتاؤ، ایک نکال کے بتاؤ۔ میں نے ایک نکالا، بتایا اور کہا کہ دیکھو یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ پر حملہ کیا مسلمانوں نے، گرفتار کیا، بہت مختصر میں گرفتار کیا، پکڑنے کے بعد اس کو ایک ڈیگ رکھی، ڈیگ کے نیچے جو ہے وہ لکڑیاں رکھی، ڈیگ کے اندر بادشاہ کو ڈالا، نیچے آگ لگائی، بادشاہ ڈیگ کے اندر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگا، اچانک بادل آ گیا، مسلمانوں نے آگ لگائی، پانی برسا، آگ بجھ گئی، ڈیگ ہوا میں اڑی، اور پھر اڑتے ہوئے ایک دوسرے قبیلے میں جا کے اس نے لینڈ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے گھیرا، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے اپنا واقعہ بتایا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں شارٹ میں بتایا، یہی واقعہ تھا۔ اس نے پڑھنے کے بعد کیا کہ اس میں غلط کیا ہے؟ اور کہا اچھا سب صحیح ہے، کہاں کا یہ واقعہ، کس کتاب کا حوالہ ہے؟ مسلمانوں کو کسی جاندار کو جلانا منع ہے، کسی کو جلانا نہیں چاہیے، وہ بادشاہ کو ڈیگ میں پکانے کے لیے ڈالے تھے۔ مسلمان گرفتار ہو گیا، بادشاہ بھی ڈیگ میں کہے کو ڈالے، پکانا تھا، کھانا تھا اس کو، یا پھر اتنی شدت سے جلا رہے تھے کہ ڈیگ کو گرما کے اس کو جلایا جائے؟ چلو ہو گیا، بارش ہو گئی، آگ بجھ گئی، تو پھر ڈیگ کو اڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے جب آگ بجھ گئی تھی تو وہی مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتا، چلو اڑی۔ اب اس کو ڈیگ کے اندر مسلمان کرنے والا کون تھا؟ پھر کلمے کی فضیلت بتانے والا کون تھا؟ اب وہ عمل کرنے بھی لگا، اب وہاں پہنچا بھی تو وہ سارے کے سارے قبیلے کے، کون سا قبیلہ تھا، تاریخ کے کس علاقے کا واقعہ ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ اسی سے مسلمان ہوئے تھے، چلے آ رہے ہیں۔ اس سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ اگر یہ صحیح لگتا ہے تو کیا آپ کو یہ بھی صحیح لگتا ہے کہ ہنومان جی پہاڑی لے کر آ گئے تھے؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ آپ اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ آپ کی عقیدت ان کے بارے میں نہیں ہے ہنومان جی کی، تو ہندو اس بزرگ اور بابا کے بارے میں کیوں مان لے گا؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اگر مانتے ہیں، اگر آپ کے معجزات کو مانتے ہیں تو دلیل کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کو ایک رات میں معراج اور اسراء کا سفر ہوا، مکہ سے فلسطین بیت المقدس، اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، سدرۃ المنتہا تک گئے، اللہ سے کلام کیا، واپس لوٹے ایک ہی رات میں۔ یہ مانتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن حدیث میں ہے۔ اور کوئی یہ ہم سے کہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول چاند پہ مریخ پہ گئے تھے، یہ نہیں مانیں گے، اس سے آگے گئے تھے۔ چاند پہ مریخ پہ کوئی بھی کچھ بھی دعویٰ کر دے مان لیں گے صرف اس لیے کہ وہ ہمارے رسول ہیں؟ نہیں، جس کا ثبوت ہے، جو دلیل ہے، جو قرآن حدیث نے بتایا ہے، ہم وہ مانتے ہیں۔ ان الٹی سیدھے واقعات کے کیا بنیادیں ہیں؟ اور میں اصل میں یہ جو تفصیل بیان کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہندوستان پاکستان کے ماحول میں اور خاص طور سے جاہلوں میں یہ ایک عام ٹرینڈ ہے، طریقہ ہے، شیطانی طریقہ، کہ ایسے بزرگوں کے بارے میں الٹے سیدھے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو ذہن و دماغ میں جاہل آدمی کے یہ ڈالا جاتا ہے کہ جب وہ اس طرح کے اعمال کرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پہاڑ کھیلتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا اس قسم کی حرکتیں اور عمل کرتے تھے، تو ان کو عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ نے الگ طاقت اور قوت دی تھی، اور مرنے کے بعد بھی ان کے اندر یہ شکتی، طاقت، پاور، حیثیت ہے کہ ہم ان سے مانگیں، ان سے فریاد کریں، اور وہ اس کائنات کا نظام چلانے میں طاقت، قدرت اور حصے داری رکھتے ہیں۔ یعنی شرک کی بنیاد بناتے ہیں ان جھوٹے واقعات۔ اچھی طریقے سے دماغ میں گھمائیے، یہ واقعات کوئی بہت دلچسپی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ شیطان کے پھندے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات الٹے سیدھے کہ اب بزرگوں کے بارے میں وہ اختیارات اور باتیں بیان کی جا رہی ہے جو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بابا سے لے لوں گا، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور آپ یہ لوگ قبر پرست کہتے ہیں کہ ہم بزرگان دین سے اپنی مشکلات کو حل کروا لیں گے، پریشانیوں کو دور کروا لیں گے، مصیبتوں کو، مرادوں کو پورا کروا لیں گے۔
اللہ کے رسول اور قرآن کے جو باتیں ہیں اس کے بالکل خلاف نہیں ہے کیا؟ چلو اولیاء اور بزرگان تو چھوڑیے، جو عام آدمی ہیں ان کو، انسانوں کو چھوڑیے، جانور، ہاں یہ شیطانی چال اور لوگوں کی دھوکہ دہی کی انتہا ہے ملحدین کی کہ کتے، گدھے، بلی کی قبروں کو پجوا لیا، ھذا ولی، اور کہتے یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ فَيُقْبِلُ الْجَهْلَةُ وَالصَّفَاءُ، آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جانوروں کی قبروں کو بھی انہوں نے مقدس بنا دیا اور اس کو ولی کا نام دے دیا، اور یہ جاہل، بے وقوف اور گمراہ صوفیاں ایسی قبروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی تقدیس اور تعظیم کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، قبروں پر گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جو صرف کعبۃ اللہ کے لیے جائز ہے شریعت اسلامیہ میں، اور ان سے وہ باتیں مانگتے ہیں، وہ چیزیں طلب کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے طلب نہیں کی جانی چاہیے۔ وَهَذَا يُنَافِي توحید اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بالکل خلاف اور اس کی ضد ہے۔ الشاہد، یہ باتیں کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری لمبی چوڑی حدیث شفاعت، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، یہ آیت اور اس کی تشریح کرتے ہوئے جو باتیں ہم نے کہی، اس میں جو ہمارے لیے شاہد ہے، دلیل ہے، جس چیز کو ہم مرکوز کرنا چاہتے ہیں توجہ، وہ یہ ہے کہ شفاعت اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے کہ وہ کسی زندہ مردہ سے طلب کی جائے، اور رسول قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء اللہ کے نزدیک جو سفارش کریں گے بھی تو وہ اللہ کی اجازت سے کریں گے، وہ انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں۔ خود قرآن کا بیان ہے، سورہ نجم کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ کتنا شاندار سورہ نجم کی 27ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی سفارش، ان کی شفاعت کچھ بھی شیئن، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، لا تغنی، بے نیاز نہیں کرے گی، بھی فائدہ نہیں دے گی، شیئن کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، ہاں مگر فائدہ کسے دے گی؟ بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے، جس کے لیے چاہے گا اور جس کو پسند کرے گا۔ فرشتے کو اجازت دے تو فائدہ کرے گی، اور جس کے لیے اجازت دے تو فائدہ کرے گی۔ شفاعت جو ہوگی قیامت کے دن، اس کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیے۔ میں عقیدہ پڑھاتا ہوں بچوں کو جب کلاسوں میں، تو اس پر بہت زور دیتا ہوں کہ یہ دماغ میں دو چیزیں رکھیے تو بدعتی اور باطل سفارشیں رد ہو جائے گی۔ کیا؟ ایک تو یہاں یہ جو قرآن کی آیت میں بیان کی کہ شفاعت اس کے لیے ہوگی، دونوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ وہ کرے گا جس کو اجازت ملے گی، اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت ملے گی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو اجازت ملی کہ ٹھیک ہے آپ سفارش کیجئے، پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، کہ آپ سفارش کیجئے، تو اب وہ اپنی مرضی سے جس کی سفارش کرے گا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، مشرک کے لیے سفارش نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے، بخاری کی روایت ہے، ہاں ابراہیم کے باپ میدان محشر میں حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے کہ میں نے دنیا میں تیری بات اے ابراہیم نہیں مانی تھی، ہاں میں نے نہیں مانی تھی تیری بات، آج تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اللہ سے تم دعا کرو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں بچ جاؤں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے جناب میں کہیں گے کہ پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، ذلت و رسوائی سے بچائے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس حال میں ہو اور اللہ رؤوس الاشہاد اس کا برا انجام ہو، ذلیل و خوار ہو، یہ تو میری بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ کی جانب سے کہا جائے گا میدان محشر میں کہ ابراہیم یہ تیرا باپ نہیں ہے اور اس کی رسوائی تیری رسوائی نہیں ہے۔ پلٹ کے دیکھ، جب حضرت ابراہیم پلٹیں گے تو باپ کی بجائے آزر جو ہے وہ ایک کٹے ہوئے گندے آلودہ، گندگی سے آلودہ بجو کی شکل میں گھسٹ رہا ہوگا، اور پھر حکم ہوگا فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت ابراہیم کوشش کریں گے لیکن جواب وہی ملے گا جو دنیا میں مل گیا کہ اب ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنا۔ شروع میں استغفار کرتے تھے، بعد میں منع کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کروں گا جو کفر پر مرے تھے۔ قرآن کی آیت آ گئی کہ نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اہل جہنم میں سے، اس آیت پر، ان واقعات پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دنیا میں
دنیا میں مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا جو شرک پر مرتا ہے، تو آخرت میں سفارش کر پائیں گے کیا؟ ان کی اجازت ملے گی کیا؟ کتنی سمپل اور واضح بات ہے، مگر بہت سے لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بزرگ پرستی، شخصیت پرستی، اور یہ باتیں کہو تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بزرگان دین کی توہین ہے۔ نہیں، آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اور اس میں بزرگوں کی توہین بالکل نہیں ہے۔ جو جس کا مقام ہے وہ دیجیے، اس مقام سے بڑھا کر۔ اب اگر کوئی عیسائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو عیسائیوں کو لگتا ہے کہ ہم توہین کر رہے ہیں، تو انہیں لگتا ہے اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا وہ مقام مقرر کر دیا جو ان کا ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے دیا۔ ہم کہتے ہیں بیٹے ہرگز نہیں ہے، رد کرتے ہیں ہم اس کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اب وہ کہیں گے انہوں نے اپنے دماغ سے، ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا، اب جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو گستاخی کر رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہے ہیں ہم وہی کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم وہی کہہ رہے ہیں۔ اور سارے بزرگان دین جو حقیقت میں بزرگ ہیں وہ بھی اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں دیکھ لیجئے، ایسی چیزوں سے ان کا دامن صاف ہے جو آج قبر پرستوں نے ان کی طرف منسوب کر کے ان کے بارے میں اڑا رکھی ہے۔ 11 شریف کی مجلسوں میں الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں، غلو والی۔ خیر، ہم بات کے اخیر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آسمانوں اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں آئے گی۔ میں نے تو کہا کہ 2 باتیں یاد رکھیے، وہ 2 بات، پہلی بات یہ کہ سفارش کرنے والا جب اجازت دی جائے گی تبھی سفارش کرے گا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے حد مقرر ہوگی، کس کے لیے کرنا ہے، اور کس کے لیے کرنا ہے، کئی حدیثیں ہیں بالکل واضح، جو لا الہ الا اللہ کے شرائط پر پورا اترے گا، یعنی جس کا کلمہ توحید ٹھیک ٹھاک رہے گا، توحید رہے گی، شرک اکبر کفر اکبر نہیں رہے گا، اسی کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ میری سفارش اسی کو ملے گی جو خالصتاً لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ بولتا ہے۔ اور ایک روایت جو مسلم کی ہے کہ میری شفاعت کا حصہ میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا میں نے ترجمہ کیا۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان فرشتوں میں، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں ان کی سفارش کوئی کام نہیں دے گی، قرآن کہہ رہا ہے، سوائے اس کے جس کو اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، جس کے لیے چاہے اور جس کو پسند کرے۔ ان فرشتوں میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اس میں پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس میں ایسا فرشتہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، تو اس کے درمیان اس کے کان اور اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہوگا، ایسے ایسے فرشتے ہیں۔ ہاں، اور ایک فرشتہ ایسا جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ پہاڑوں کو اٹھا کر بعض پہاڑوں کو بعض پر مار دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی پہاڑوں کا فرشتہ، پہاڑوں کا ملک الجبال آیا اور کہا تھا طائف کے واقعے میں کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمہارے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اپنا حکم مجھے دیجئے۔ یہ طائف والوں نے جو سلوک کیا ہے، ہاں، اور یہ مکہ والوں نے، فما شئتا، جو آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان، بین الاخشبین علیہم الاخشبین، یہ 2 اخشبین، 2 پہاڑیاں، ان کے درمیان ملا دوں، یعنی دونوں کو ملا کر پیس دوں ان بستی والوں کو۔ تو یہ اتنی طاقت تھی اس فرشتے میں۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، معمولی مخلوق۔ ایسے فرشتے، اتنے بڑے فرشتے جو پہاڑوں کو ملا کر رگڑ دے، ایسی طاقت اللہ نے انہیں دی۔ ہاں، کفار قریش پر، ہاں، یہ عظیم فرشتے جبرائیل جن کے 600 پر ہیں، جو آسمان، ہر پر آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو ڈھانک دینے والا، ومع ذلک یتضاءلون امام عظمت، اس کے باوجود یہ اللہ کی عظمت کے سامنے خوف سے، دہشت سے، اللہ کے اجلال اور اللہ کی تعظیم سے جھکے ہوئے ہوں گے، کمزور محسوس کریں گے، کوئی شخص بولنے کی اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھے گا کہ اللہ کے سامنے سینہ نکالے آگے بڑھے۔ یہ اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے سرنگوں ہوں گے، ہاں،
ہؤلاء الملائکہ لا یشفعون الا عند اللہ الا من بعد اذنہ، یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارش کا یہ معاملہ جاہلوں، بیوقوفوں، گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا، اور اس کو اس طرح سے توڑا موڑا، قرآن حدیث کی تعلیمات کو یوں گھمایا، ان کو جاہلوں کو اس طرح سمجھایا کہ آج یہ لوگ شفاعت کے نام پر اللہ کے بندوں کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، مخلوقات کو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں شریک کر رہے ہیں، اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں۔ یہ شیخ کی عبارت کا مفہوم یہاں اتنا اس مضمون پہ ختم ہوا۔ آگے ایک بڑی ہیڈنگ ہے موٹی، تضیع التوحید سبب و ضیاء الامہ۔ آپ اتنا غور کیجئے کہ اللہ کی عظمت کیسی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، الحی القیوم ہے، ہاں اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، آسمان و زمینوں میں جو کچھ اسی کا ہے، اس کے آگے کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ سب توحید اور اللہ کی عظمت کمالات بیان کرنے والی باتیں ہیں۔ آگے کے بھی آیت الکرسی کے جو جملے ہیں، اللہ کے علم کامل، بندوں کا نقص، اللہ کی کرسی کے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہونا، اس کی کرسی نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے، اور آسمان زمین اور ساری مخلوقات کو سنبھالنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں آتا، اس سے تھکتا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ پر دلیل ہے، اور وہ علی اور عظیم ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی کے آخر تک کا مفہوم بیان کیا۔ ان ساری باتوں سے اللہ کی عظمت توحید ثابت ہوتی ہے، وحدہ لا شریک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہی ساری کائنات کا خلاصہ، حقیقت اور بنیاد ہے، ساری بھلائیوں کی دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، لیکن اسی بنیاد کو امت نے ضیاع کر دیا۔ ہیڈنگ لگائی تضیع التوحید سبب و ضیاء الامہ، کہ توحید کا ضائع کرنا امت کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ اب اس عنوان کو قائم کر کے شیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے یہاں آگے کی سطور میں کئی صفحات میں موجودہ دور میں جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہوئے پیش کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے، مسلمانوں نے خود توحید کے ساتھ بدسلوکی کی، تو آج اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم ان کی اسی تقریر کو جو بہت اہمیت کی حامل ہے پڑھیں گے، اس سے ان کی یہ مجلس ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم پھر آگے کی آیتوں کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔